آل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جلد از جلد جتنی جلدی ممکن ہو تشریف رکھیے اور اپنی ڈسکشنز جو ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں پلیز، تو جشن کا آغاز ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے۔ نام کیا پورا؟ علیزہ جی، علیزہ جی۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج کی شب میں اپنے موجودہ امام زمان سجل اللہ تعالی فرجک کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مراجع الزام کی بارگاہ میں اس ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے امام کے اس وقت نائب ہیں اور ان کے ذریعے سے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں امام کے، اور اس کے بعد اپنے علماء اور خصوصاً مولانا محبوب بہلی عابدی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کی خدمت میں بھی کہ ہمارے امام ہیں اور ان کی جشن و خوشی میں آپ سب حضرات شریک ہیں، اور پر محمد و آل محمد صلوات۔ ابھی تک ہم لوگ دعاؤں میں اور عبادات میں مصروف تھے، آپ لوگوں کا ابھی تک رجحان اس طرف سے جشن کی طرف مبذول نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ جشن کا ماحول تھوڑا سا بدلنے کے لیے آپ حضرات کو میری طرف اپنی سماعتوں کو میں اپنی طرف مبذول کروں تاکہ جشن صحیح طرح سے شروع ہو سکے۔ اور آج ہے جشن مسرت مجھے ساغر دینا، آج ہے جشن مسرت مجھے ساغر دینا، بادئ الفت حیدر سے اسے بھر دینا۔ آج ہے جشن مسرت مجھے ساغر دینا، بادئ الفت حیدر سے اسے بھر دینا۔ آج محفل میں فقیہان حرم شامل ہیں، آج محفل میں فقیہان حرم شامل ہیں، ان کا دامن بھی میرے ساتھ ہی تر کر دینا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کی توجہات جو ہیں وہ میری طرف مبذول ہو رہی ہیں، اور ایک اور آپ کو زحمت دیتا ہوں خطے کی، اور اس کے بعد ہم پھر دعوت دیں گے اپنے برخوردار علی زیدی کو کہ وہ آپ کو ہدیہ نذر عقیدت آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ سایہ ذل جلال کہتے ہیں، سایہ ذل جلال کہتے ہیں، حاکم بے مثال کہتے ہیں۔ سایہ ذل جلال کہتے ہیں، حاکم بے مثال کہتے ہیں، جو ہے اس دور کا امام اسے، جو ہے اس دور کا امام اسے نیم ہے نیم دال کہتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں علی زیدی صاحب کو، اور آپ حضرات کے سب کی نے ان کو بارہا سنا ہے، پروردگار کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی عمر میں ان کو اتنی رسیلی اور رسبری آواز دی ہے۔ انہوں نے یہاں بھی آپ سے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے اور باہر دوسری گاہوں میں بھی منوایا۔ میری دعا ہے کہ جو خلوص و محبت پروردگار عالم نے ان کے کو عطا کیا ہے وہ تاہین حیات ان کے ساتھ قائم رہے، اور اسی خلوص اور اسی محبت کے ساتھ، اس سے اچھے جذبات کے ساتھ اور اس سے اچھی آواز کے ساتھ یہ اپنے جذبات کا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اظہار کرتے رہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو جشن امام زمانہ علیہ السلام مبارک ہو۔ ایک نعرہ صلوات۔ موجو ذرا سنبھال کے لے جائیو اسے، موجو ذرا
संभाल के ले जाइयो इसे, अर्जी नहीं किसी की, दिले दर्दमंद है। पूछे अगर इमाम तो कहना अदब के साथ, पूछे अगर इमाम तो कहना अदब के साथ। हसरत किसी गरीब की कागज में बंद है, हसरत किसी गरीब की कागज में बंद है। नारे सवात। एक और नारे सवात। हदफ उनका यकीनन इंतकाम करबला होगा, हदफ उनका यकीनन इंतकाम करबला होगा। हदफ उनका यकीनन इंतकाम करबला होगा, मगर हर काम से पहले फिदक का फैसला होगा, मगर हर काम से पहले फिदक का फैसला होगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कैसे उनका सामना होगा, मैं अक्सर सोचता हूँ कैसे उनका सामना होगा। ये जो दामन गुनाहों से भरा है इसका क्या होगा, ये जो दामन गुनाहों से भरा है इसका क्या होगा। तो फिर मानंद हुर में भी चला जाऊंगा खिदमत में, तो फिर मानंद हुर में भी चला जाऊंगा खिदमत में। उधर शबीर के वारिस का दरवाजा खुला होगा, तो फिर मानंद हुर में भी चला जाऊंगा खिदमत में। उधर शबीर के वारिस का दरवाजा खुला होगा।
یہ بےتابی ہے موجوں کی سے طوفان نہیں کہتے، یہ بےتابی ہے موجوں کی سے طوفان نہیں کہتے، لبے دریا کوئی بیٹھا ریزہ لکھ رہا ہوگا، لبے دریا کوئی بیٹھا ریزہ لکھ رہا ہوگا۔ میں میسم ہوں رحمت ہو ثنا سے ہٹ نہیں سکتا، میں میسم ہوں رحمت ہو ثنا سے ہٹ نہیں سکتا، زباں ہی تو کٹے گی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، زباں ہی تو کٹے گی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، ہدف ان کا یقیناً انتقام کربلا ہوگا۔ ابھی علی جدی صاحب عریضے کا ذکر کر رہے تھے، یہ خطاب حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نام لکھا ہے نہ کام لکھا ہے، نام لکھا ہے نہ کام لکھا ہے، قصے نا تمام لکھا ہے، نام لکھا ہے نہ کام لکھا ہے، قصے نا تمام لکھا ہے، خود سمجھ لو غرض عریضے کی، خود سمجھ لو غرض عریضے کی، کیوں کسی نے سلام لکھا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب میں اپنے برخودار ابیر سے درخواست کر رہا ہوں جو بہت ہی سر میں پڑھتے ہیں کہ آئے اور نظر عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو ظہور امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب اجازت ہے، کلام ہے ست جعفر صاحب کا جو مجھے پڑھنے کا حکم ہوا تھا، انشاءاللہ آپ سب کو سنا ہوا ہے، بس اللہ ان کے درجات بلند کرے ایک درود کے سہارے سے۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، سقیفۃ عیداں
غیر سے نہیں پہنچے، ارے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، ارے جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، ارے مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، ارے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، ارے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، ارے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، ارے کتنا ہے خلوص ان میں،
کس قدر ریاکاری، ارے کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، ارے کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا، ارے سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دو نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Assalamu alaikum. There's a Ford wagon in the lawn that's blocking some other cars that they want to leave. So if you own that car, please move it. Thank you. آپ حضرات سے بارہا درخواست کی جاتی ہے، میں التماس کرتا ہوں کہ آپ آئندہ جب بھی تشریف لائیں گے یہ خیال رکھیں گے کہ کسی کو بلاک نہ کریں۔ کسی اور جگہ جاتے ہیں، یہ اپنا سینٹر ہے، اس لیے شاید یہ تمام وائلیشنز ہوتی ہیں۔ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں آپ کو فوراً اسی وقت آپ کی کار ٹو ہو جاتی ہے، پلیز خیال رکھیے۔ وہ ہوا آج جانے جاں پیدا، وہ ہوا آج جانے جاں پیدا، عدل و انصاف کا نشاں پیدا، وہ ہوا آج جانے جاں پیدا، عدل و انصاف کا نشاں پیدا، ہو مبارک ہوا ہے دنیا میں، ہو مبارک ہوا ہے دنیا میں، صاحب العصر والزمان پیدا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب میں جناب سمر عباس رضوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور نذر عقیدت پیش فرمائیں۔ ابھی برقرار ابیر نے جو منقبت پڑھی اسی ٹاپک پہ بالکل تازہ منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ منقبت کافی لمبی ہے لیکن صرف 5-6 اشعار پہ پیش کروں گا۔ کرتا ہوں کہ شہر فصل بہار میں گم ہے، شہر فصل بہار میں گم ہے، دل تیرے انتظار میں گم ہے، شہر فصل بہار میں گم ہے، منکر غیبت امام زمان، منکر غیبت امام زمان، رد پروردگار میں گم ہے، منکر غیبت امام زمان، رد پروردگار میں گم ہے،
شہر فصل بہار میں گم ہے، تیرا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، تیرا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، ہر محب اعتبار میں گم ہے، ہر محب اعتبار میں گم ہے، تیری آمد کا ایک ایک لمحہ، تیری آمد کا ایک ایک لمحہ کب ہمارے شمار میں گم ہے، کب ہمارے شمار میں گم ہے، شہر فصل بہار میں گم ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے فقط، یہ تو اللہ جانتا ہے فقط، ارے تو کہاں کس دیار میں گم ہے، تو کہاں کس دیار میں گم ہے۔ اور آخری شعر بس پیش کر رہا ہوں، الجل اجل ہے لب پہ مگر، الجل اجل ہے لب پہ مگر، فتویٰ گر کاربار میں گم ہے، الجل اجل ہے لب پہ مگر، فتویٰ گر کاربار میں گم ہے، شہر فصل بہار میں گم ہے، دل تیرے انتظار میں گم ہے۔ ماشاءاللہ، پروردگار عالم جزائے خیر عطا فرمائے سفر عباس بھائی کو، سفر عباس بھائی کی صحت کی سلامتی کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک قطعہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر فرما کر رہا ہوں، قصرے سفید کو جو سمجھتے ہیں سجدہ گاہ، قصرے سفید کو جو سمجھتے ہیں سجدہ گاہ، وہ لوگ کر رہے ہیں نیابت رسول کی، قصرے سفید کو جو سمجھتے ہیں سجدہ گاہ، وہ لوگ کر رہے ہیں نیابت رسول کی، دنیا کو اس محمد دنیا کی اس محمد آخر پہ ہے نگاہ، دنیا کی اس محمد آخر پہ ہے نگاہ، پوری کرے گا آ کے جو حسرت رسول کی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور ہم اپنے مہمان شاعر جناب انصر علی انصر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور نظر بحق محمد و آل محمد عطا فرمائیں۔ پھولوں سے گریزاں ہو تو کانٹے بو جاؤ،
پھولوں سے گریزا ہو تو کانٹے بو جاؤ، کھونا ہے اندھیروں میں تو جاؤ کھو جاؤ، کھونا ہے اندھیروں میں جو تو جاؤ کھو جاؤ، یا غیبت حجت کا بھی اقرار کرو، یا غیبت حجت کا بھی اقرار کرو، یا غیبت اللہ کے منکر ہو جاؤ۔ پھولوں سے گریزا ہو تو کانٹے بو جاؤ، کھونا ہے اندھیروں میں تو جاؤ کھو جاؤ، یا غیبت حجت کا بھی اقرار کرو، یا غیبت اللہ کے منکر ہو جاؤ۔ چار میں سے دیکھیں کہ سچائی کو سینے سے لگانا ہوگا، سچائی کو سینے سے لگانا ہوگا، بگڑی ہوئی قسمت کو بنانا ہوگا، اللہ کو اللہ سمجھتے ہو اگر، اللہ کو اللہ سمجھتے ہو اگر، ایمان تمہیں غیب پہ لانا ہوگا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے اور میں نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن آج دل چاہے کہ 2 منٹ آپ لوگوں کے لوں گا، اس لیے کہ میرا یہ آج امریکہ میں آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد میری واپسی ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے یہاں پہ کاشف حیدر صاحب نے مدعو کیا تھا، ان کے کہنے پہ آیا، تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور یہاں بہت محبتیں ملی، ثقلین بھائی ہیں، سمر بھائی ہیں، مولانا محبوب مہدی صاحب خصوصاً انہوں نے بہت محبت دی، اور مطلب بے پناہ لوگوں نے محبت دی، تو ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ میں نے کہا 2-4 لفظ آپ سے، اتنی اجازت میں نے آپ سے لیے۔ اب ایک منقبت آخری پیش کر رہا ہوں کہ اے کاتب بہار ولادت قلم چلے، اے کاتب بہار ولادت قلم چلے، واہ ہو گیا دریچہ رحمت قلم چلے، واہ ہو گیا دریچہ رحمت قلم چلے، مثل شمیم زلف رسالت قلم چلے، وہ اٹھ رہا ہے پردہ غیبت قلم چلے، وہ اٹھ رہا ہے پردہ غیبت قلم چلے، لفظوں کے گلستان میں امامت کا پھول ہو، لفظوں کے گلستان میں امامت کا پھول ہو، ہر دائرے میں شوکت حسن رسول ہو، ہر دائرے میں لفظوں کے گلستان میں امامت کا پھول ہو، ہر دائرے میں شوکت حسن رسول ہو، اور مہدی کا میم اس میں محمد کی جان ہو، مہدی کا میم اس میں محمد کی جان ہو، ہے کا حصار ہادی برحق کی آن ہو، تصویر دال دعوے حجت کی شان ہو، یا کا یقین شکست گما کا نشان ہو، یا کا یقین شکست گما کا نشان ہو، الفاظ ہم سری کریں ماہو نجوم سے، الفاظ ہم سری کریں الفاظ ہم سری کریں ماہو نجوم سے، ذکر ورود صاحب غیبت ہو دھوم سے، ذکر ورود صاحب غیبت ہو، الفاظ ہم سری کریں ماہو نجوم سے، ذکر ورود صاحب غیبت ہو دھوم سے، روشن ہوئی حیات دمکنے لگا شعور، روشن ہوئی حیات دمکنے لگا شعور، فرزند عسکری ہے سرے منزل ظہور، آتے ہی سر جھکا دیا اللہ کے حضور، اور کلمہ پڑھا تو جھوم اٹھی کائنات نور، کلمہ پڑھا تو جھوم اٹھی کائنات نور، چوسی زباں پیدر کی امام جلیل نے، چوسی زباں پیدر کی امام جلیل نے، رکھا جبی پہ تاج امامت خلیل نے، اور رگ رگ میں کائنات لطافت اتر گئی، رگ رگ میں کائنات لطافت اتر گئی، پھوٹی کرن عروس بہاری نکھر گئی، پھوٹی کرن عروس بہاری نکھر گئی، عقبہ کا نور پھیلا تو دنیا سنور گئی، نرجس کی گود حسن فراواں سے بھر گئی، نرجس کی گود عقبہ کا نور پھیلا تو دنیا سنور گئی، نرجس کی گود حسن فراواں سے بھر گئی، کھولی جو
इसबा का नूर फैला तो दुनिया संवर गई, नरजिस की गोद हुस्ने फरावा से भर गई, खोली जो आंख कायम आले रसूल ने, खोली जो आंख कायम आले रसूल ने, आगोश में उठा लिया रूहे बतूल ने, आगोश में उठा लिया रूहे बतूल ने, खोली जो आंख कायम आले रसूल ने, आगोश में उठा लिया रूहे बतूल ने, नरजिस की गोद में है अजब पुरबहार चांद, नरजिस की गोद में है अजब पुरबहार चांद, जिसकी हर एक किरण में है ताबा हजार चांद, जिसकी हर एक किरण में है ताबा हजार चांद, 11 इमामतों की जिला शाहकार चांद, 11 इमामतों की जिला शाहकार चांद, इस चांद में लगा दिए गैबत ने 4 चांद, इस चांद में 11 इमामतों की जिला शाहकार चांद, 11 इमामतों की जिला शाहकार चांद, इस चांद में लगा दिए गैबत ने 4 चांद, क्या शान अस्करी तेरे गुंचा दहन में है, क्या शान अस्करी तेरे गुंचा दहन में है, खुशबू इस एक फूल की सारे चमन में है, खुशबू इस एक फूल की सारे चमन में है, जाहिर हुई वो ताबिश मस्तूर देखना, जाहिर हुई वो ताबिश मस्तूर देखना, मूसा एक और जलवा गहे तूर देखना, मूसा एक और जलवा गहे तूर देखना, हूरों में गुल है चेहरे पुरनूर देखना, हूरों में गुल है जज्बे पुरनूर देखना, ए जज्बे शौक साते मसरूर देखना, ए जज्बे शौक साते मसरूर देखना, खुद पूछ लो कि नूर ये किस आदमी का है, खुद पूछ लो कि नूर ये किस आदमी का है, कह देगी जुल्फकार के पोता अली का है, खुद पूछ लो कि नूर ये किस आदमी का है, कह देगी जुल्फकार के पोता अली का है, अंगुश्तरी फजाए जिना और नगी है ये, अंगुश्तरी फजाए जिना और नगी है ये, यूसुफ भी हैरती है कि कैसा हंसी है ये, यूसुफ भी हैरती है कि कैसा हंसी है ये, कुदसी कोई फलक का है इंसान नहीं है ये, आई सदा हिजाबे नजर का मकी है ये, हुज्जत यही है खाने काबा से पूछ लो, हुज्जत यही है खाने काबा से पूछ लो, फिर भी यकीन आए तो ईसा से पूछ लो, फिर भी यकीन आए, हुज्जत यही है, हुज्जत यही है, हुज्जत यही है खाने काबा से पूछ लो, फिर भी यकीन आए तो ईसा से पूछ लो, जहदे अमल तसलसुल तदबीर की तरह, जहदे अमल तसलसुल तदबीर की तरह, तकदीस फिक्र आये तथहीर की तरह, तकदीस फिक्र आये तथहीर की तरह, नुत्काफरी फसाहत शब्बीर की तरह, नुत्काफरी फसाहत शब्बीर की तरह, गूंजा हुआ है जहन में तकबीर की तरह, गूंजा हुआ है जहन में तकबीर की तरह, सिर्रे निहाने बार गहे जुल जलाल है, सिर्रे निहाने, एक दुरूद पढ़िएगा, सिर्रे निहाने बार गहे जुल जलाल है, और क्यों ना हो ये लाल तो लालों का लाल है, और क्यों ना हो ये लाल तो लालों का लाल है, बढ़ जाएगा फसाद जमी पर तो आएगा, बढ़ जाएगा फसाद जमी पर तो आएगा, रुख से हिजाबे गैबते कुबरा उठाएगा, दुनिया से दुश्मनाने खुदा को मिटाएगा, अंगुश्तरी भी साथ सुलैमा की लाएगा, अंगुश्तरी भी साथ सुलैमा की लाएगा, लश होगा असाए हजरते मूसा भी हाथ में, होगा असाए हजरते मूसा भी हाथ में, लश्कर भी 10,000 का आएगा साथ में, लश्कर भी 10,000 का आएगा साथ में, रहबर न हो तो रहरवे मंजिल की मौत है, रहबर न हो तो रहरवे मंजिल की मौत है, रुख हो गलत तो काफिले दिल की मौत है, रुख हो गलत तो काफिले दिल की मौत है, हो बेअमल तो जज्बे कामिल की मौत है, हो बेअमल तो जज्बे कामिल की मौत है, हो बेअमल तो जज्बे कामिल की मौत है, हक की नुमूद जुल्मत बातिल की मौत है, हक की नुमूद जुल्मत बातिल की मौत है,
आशोबे रोजगार की जुल्फें संवार लो, आशोबे रोजगार की जुल्फें संवार लो, हाँ दिल से फिर इमाम जमा को पुकार लो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हम अंबर साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हमें मुख्तलिफ महफिलों में अपने जज्बात से आले मोहम्मद की खिदमत में जो मनाक़िब पेश किए, हमें उससे सुरूर और मोहब्बत में हमारी इजाफा हुआ। मैं दुआगो हूँ और आप हज़रात की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार आलम उनको सलामती के साथ कायम रखे और आइंदा भी खिदमत हमें यहाँ दरमियान में हमें आने की उनको सादत फरमाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आपकी बारगाह में एक कथा पेश कर रहा हूं। दिल से दिल बंदे पैगंबर की सना करता हूं, दिल से दिल बंदे पैगंबर की सना करता हूं, ताले इश्क को कुछ और रसा करता हूं। ये न पूछो कि गरज क्या है, ये क्या करता हूं, ये न पूछो कि गरज क्या है, ये क्या करता हूं। अजर अहमद की रिसालत का अता करता हूं, अजर अहमद की रिसालत का अदा करता हूं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और मेरे ख्याल से जो मैं किताब में पढ़ने लगा हूं, जिन साहब को अब मैं दावत कलाम दूंगा, ये शायद उन्हीं का, मुझे यकीन है कि उन्हीं का है, और अगर हो सकता है ना हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। लिखनी है मनकबत मुझे मौला के बाब में, लिखनी है मनकबत मुझे मौला के बाब में, अल्फाज ढूंढता हूं खुदा की किताब में। लिखनी है मनकबत मुझे मौला के बाब में, अल्फाज ढूंढता हूं खुदा की किताब में। ए इनकलाबे गर्दिशे दौरां ठहर जरा, ए इनकलाबे गर्दिशे दौरां ठहर जरा, मशगूल हक हूं बंदगी बूतराब में। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और इसी खते के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं दस्तबस्ता जनाब डॉक्टर सादिक साहब से कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। डॉक्टर सादिक साहब की सेहत और सलामती के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हज़रात, विलादत बासादत इमाम असर आप सबको मुबारक हो। मुझे इत्तला नहीं थी इस जश्न की, मुझे इस जश्न की इत्तला नहीं थी, इसलिए साथ में बयास नहीं लाया। इसलिए 4 मिसरे जो अभी जनाब नाजिम साहब ने पढ़े उसको आगे बढ़ाऊं। उन्होंने ये बताया कि मैं मनक़बत लिखता कैसे हूं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं पढ़ता कैसे हूं। अर्ज़ करता हूं कि राहे विला का राही हूं सलमान की तरह, राहे विला का राही हूं सलमान की तरह, राहे विला का राही हूं सलमान की तरह, और हुब्बे अली भी रखता हूं ईमान की तरह, हुब्बे अली भी रखता हूं ईमान की तरह। अब 2 में से सुनिए कि कैसे पढ़ता हूं मनक़बत। आबे विला से दे के तहारत जबान को, आबे विला से दे के तहारत जबान को, मैं मनक़बत भी पढ़ता हूं कुरान की तरह। मैं मनक़बत भी पढ़ता हूं कुरान की तरह। अब इमाम असर की मदह में मेरे पास बहुत सारी मनक़बतें हैं, क्योंकि हम हर साल तरह में कहते थे
شہر میں حیدرآباد. بیاض نہیں لایا, 4 مصرے زبانی یادیں سن لیجیے. عرض کرتا ہوں کہ اے زمانے کے محمد روپ دکھلانا ذرا, اے زمانے کے محمد روپ دکھلانا ذرا, اور خبر کی تاریک منزل پر چلے آنا ذرا, خبر کی تاریک منزل پر چلے آنا ذرا. اور یہ شعر سنیے اور برا لگے تو مجھے معاف کر دیں. کیا ہے کہ حب علی کا دعویٰ ہر شخص کر رہا ہے, حب علی کا دعویٰ ہر شخص کر رہا ہے. اے جانشین حیدر ایک بار آزمانا, اے جانشین حیدر ایک بار آزمانا. اور محمد وآل محمد صلوات. میں نے ڈاکٹر صادق صاحب کا جو لکھنے کا انداز بیان کیا تھا, ڈاکٹر صادق صاحب نے اپنے پڑھنے کا انداز بھی بتا دیا. پر محمد وآل محمد صلوات. ہمارے ایک صاحب ہیں سید محمد حسین صاحب, ان کی ڈسکشن رہتی ہے مولانا سے, جو بھی اکثر ان کے جو بھی ابہام ہوتے ہیں وہ اپنے دور کرتے رہتے ہیں. اس وقت ان سے درخواست ہے کہ جو ان کے ذہن میں جو بھی جو مسئلہ ہے اور جو وہ بیان فرمانا چاہتے ہیں تشریف لائیں. اور محمد وآل محمد صلوات. آئیے کمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وطلع علی اعدائہم اجمعین. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You may have heard of a hadith that from Imam Ja'far as-Sadiq that said, alayhi salam, you may have heard of hadith of him that said that there are 27 types of knowledge in the whole universe. But we have only begun to reach the peak of 2 of those 2 knowledges, science and technology. The science we have seen all around here is like nature, biology, the sky, the air, is all science. But the things we have created like houses, planes, trains are all technology. 100 or 200 years ago, we haven't even begun to imagine that there would be planes, we would be soaring in planes, or that we would be traveling in cars, or we would be talking on different phones. Now we see those as regular things. So, but the science, we haven't even knew that there would be new medicine or plants 200 years ago. Now we are trying to see that if there are any more types, like as if, okay, if there are any more. The Imam Mahdi Ajal Ta'ala will Imam Mahdi will come and reveal the other 27 knowledges and see through that there will be parts of much knowledge will be arrived when Imam Mahdi comes.
the hadith actually said that there are 27 letters of knowledge in the whole world, and we have only begun to comprehend only 2 of those letters, like A, B to C. But we could combine these letters to make different types of other knowledges, combining them into different things. Like science and technology, we have combined them to make much stuff, like airplanes. We use the study of science from with the air pressure and wind resistance, combining them with the design of the airplane and how it flies. We have made them to make an airplane fly, or a rocket. The way it is designed is our technology and how we have created it, but the science is how it can lift. We've combined those 2 to go into space and and surviving in space. Like A, B, you could make much different words, but with 27 letters, you could make a whole alphabet of a whole dictionary. Same thing as it is when the Imam comes. There will be a whole different thing. It will be like paradise. It will be as if it was paradise, like a whole different sets. We might be able to teleport, or we might be able to go even farther into space, faster and more healthier. Imagine what we could do with all 27 parts of knowledge. We could do many different things. For example, like magic. Magic could be one of those. Like maybe with magic and science we could teleport, or with magic and technology we could control the teleportation, or things like that. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने पहली दफा परखुरदार हुसैन को मेंबर पर बैठे हुए देखा। परवरदिगार आलम इनकी तालीम में, इनके इल्म में, इनके जज्बात में इजाफा फरमाए, और जब वक्त आए तो ये मौलाना की नुमाइंदगी कर सके। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैथ में एक फार्मूला है जिसे परमुटेशन कम्बिनेशन कहते हैं। जब 2 हर्फ हो जाएं तो वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं, और 3 हो जाएं तो 6 तरीके से लिखे जाते हैं, और 27 हो जाएं तो उनका शुमार नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि उन कितना वसी है। कुरान मजीद में जो 14 हरूफ है वो मिलियंस की तादाद में उनको तरीके से जोड़ा गया और उनके जुमले और अल्फाज बनाए गए। एक जुमला सिर्फ एक जुमला जो है वो बामानी बना, और बाकी तमाम के तमाम बेमानी थे कि सिरातुल अलीयुन हक्कुन नमस्सको। कुरान मजीद के अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा और जितने भी अल्फाज हर हुरूफ है मौलाना मुझसे बेहतर तशरीफ फरमाएंगे, और मुझे जो नाक़िस इल्म है मेरा मुझे ये कि इनके जितनी रिपीटिशन है इनको छोड़ दीजिए तो 14 बनते हैं, और इन 14 के जो मिलाया जाता है परमुटेशन कम्बिनेशन के तहत तो उसके बेशुमार अल्फाज पैदा होते हैं जो सब के सब बेमानी थे सिवाय इसके सिरातुल अलीयुन हक्कुन नमस्सको। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और आज की इस महफिल मकासदा का आखिरी कता मैं आपकी हज़रात की समातों की नजर कर रहा हूं, और उसके बाद मैं रहमत दूंगा किबला मौलाना महबूब मेहदी आबदी साहब से कि अपनी ख्यालात से हमको नवाजें और इल्म में इजाफा फरमाएं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनके इल्म में ऐसे ही इजाफा फरमाता रहे जैसे हम देख रहे हैं मुसलसल उनके इल्म में इजाफा होता हुआ, और उनको सेहत और सलामती के साथ हमारे दरमियान कायम रखे और खिदमत दीन की तौफीक उनको देता रहे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आज इब्लीस के रोने का मकाम आया है, आज इब्लीस के रोने का मकाम आया है, जो ना गहनाएगा वो माहे तमाम आया है। आज इब्लीस के रोने का मकाम आया है, जो न गहनाएगा वो माहे तमाम आया है। हश्र तक के लिए फरमाने हुकूमत लेकर,
حشر تک کے لیے فرمانے حکومت لے کر جس پہ نازاں ہے نبوت وہ امام آیا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اور اب میں قبلہ محبوب مہدی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ممبر ہو. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صلوات. حضرات بہت ہی مبارک یہ شب ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے مصروف عبادت ہیں اور یہ بڑا حسین امتزاج ہے عبادت کا کہ آپ نے دعا کی، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی اور سنی اور آیتیں سنی اور اب ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. یہ اصل میں یہ جو محفل ہے یہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ ملا کر رکھی گئی اور اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں رکھا گیا. کچھ لوگ چلے گئے تھے باہر نہیں معلوم، لیکن وہ یہ سمجھ کے کہ شاید اعمال ختم ہو گئے ہیں. اعمال ابھی کہاں ختم ہوئے تھے. تو جو حضرات آئندہ سال کے لیے ان کو نصیحت ہم کر رہے ہیں کہ اس سال اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ یہ سمجھ کے چلے گئے کہ اعمال تو ختم ہو گئے. اعمال تو اب پورے ہوئے ہیں، اعمال تو اب مکمل ہوئے ہیں. اور خاص طور پر آج کے اعمال ہونے ہی اس طرح چاہیے. اعمال کا حصہ ہے یہ، اور خود مفات الجنان میں بھی اعمال کی جو فہرست لکھی گئی ہے اس میں ایک خاص عمل یہ لکھا گیا ہے کہ اس رات ضرور امام زمانہ کا تذکرہ کیا جائے. تو الحمدللہ آپ حضرات اس عمل میں مصروف ہیں. پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے اس قوم کے اوپر کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی پیروی کی توفیق کرامت فرمائی اور ہمیں اس مذہب میں پیدا کیا جو عقل کا مذہب ہے. مذہب عقل ہے، کوئی شے اس میں. اب آپ سوچیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارا علم کیا ہے اور ہماری نالج کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم پورے اعتماد سے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک بات تو لے آئیں، کوئی ایک بات. آپ کوئی شخص بھی کہ فلاں چیز یا فلاں بات اسلام میں خلاف عقل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ ہو سکتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اس پر ہم یہ پوچھیں کہ بھئی ہے بھی کہ نہیں، جس میں آئے وہ چیز ہے بھی کہ نہیں کہ جس میں آئے. اسلام عقل میں آتا ہے تو ظرف ہے بھی کہ نہیں جس میں یہ مظروف آ جائے. اگر عقل ہے اور انسان عقل استعمال کرتا ہے تو ہر بات مطابق عقل ہے. اور جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے، جو عقل استعمال کرتا ہے، بہت ہی دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، جو عقل استعمال کر لے بغیر تعصب کے، صرف عقل اور فکر کو استعمال کرے، وہ خدا تک بھی پہنچتا ہے، رسول تک بھی پہنچتا ہے، امام تک بھی پہنچتا ہے. اور جو عقل استعمال نہ کرے انہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ملتا.
تو مکمل کلمہ جبھی ملتا ہے جب عقل مکمل ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر انسان ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے کہ جو ہم آج امام کو مان رہے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے, ماشاءاللہ سید محمد عابدی جو ہیں یہ اس پوائنٹ کو جو ابھی بیان کر رہے تھے, یہ عقل کے تعلق سے مجھے انہی کی گفتگو سے ایک اور حدیث یاد آئی جو اسی کا کنٹینویشن ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے. اور یہ بات عجیب ہے واقعہ, آپ سوچیں کہ یہ حدیث آپ نے کتنی بار سنی ہوگی کہ علم کے 27 حصے ہیں, 2 حصے امام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گے. یہ انگلش میں جو کہہ رہے تھے ہم اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو میں. ان میں 25 حصے امام آ کر ظاہر کریں گے. جب تک امام آئیں گے اس وقت تک صرف 2 حصے ظاہر ہو سکیں گے. یعنی علم جتنی بھی پیک پر پہنچے گا, انتہا پر, ایڈوانس نالج, علم, سائنس, ٹیکنالوجی جہاں تک بھی پہنچے گی اس کو وہ اصل میں 27 میں سے 2 حصے ہوں گے. یہ ہم ان کو بتا رہے تھے. آپ سوچیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ, ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے گفتگو کیا کریں. بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور مجھے بہت سے پوائنٹس بچوں سے ملتے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان سے آج کہا کہ تم اپنا خود پوائنٹ اپنے انداز میں بیان کرو, فکر مت کرو, کوئی تیاری نہیں کرو, کوئی کچھ نہیں, اپنی بات خود کہو اپنے طور پہ بیٹھ کے, اس لیے کہ تمہارا اپنا پوائنٹ ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں, کسی کا بتایا ہوا نہیں. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا, یہ پوچھا کہ بابا یہ بتائیے, سوچئے گا آپ سب, کہ علم کے 27 حصے, یہ امام کی حدیث ہے آپ نے بیان فرمائی, بہت اچھی ہے, مگر یہ 27 کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بھائی 100 میں سے, 70 میں سے, 40 میں سے, 10 میں سے, یہ وہ نمبرز ہیں کہ جو عام طور پر ریلیجس جو لٹریچر ہے اس میں یہ ملتے ہیں. بھیا اس کو یہاں سے کسی اور جگہ رکھ دیجئے فی الحال, یا لوگوں سے کہیے کہ ورنہ وہ ہم ہی کو قاصد بنا دیا انہوں نے اس وقت آج انشاءاللہ. بس مختصر. تو یہ 27 کے 2 اور 25 آگے ظاہر کریں گے, اس میں پرسنٹیج کیسے نکالے گا؟ یہ کہتے کہ بھئی اتنے پرسنٹ نالج ظاہر ہو جائے گی, اتنے پرسنٹ رہ جائے گی, 70 میں سے 10 ظاہر ہوگی, 60 رہ جائے گی. یہ 27 کہاں سے آیا؟ یہ ان کا سوال تھا. بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بھیا ہم نے غور نہیں کیا اس پہ, لیکن ہاں ہے یہ بات تو سوال تمہارا صحیح ہے کہ why 27, why not 100, why not 70. تو خود ہی انہوں نے ہم کو بتایا کہ کیا خیال ہے اگر اس کا ریزن یہ ہو. ہم نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہو کہ اس میں پرسنٹیج نہیں بیان کی جا رہی ہے, نالج کے حصے نہیں پیش کیے جا رہے ہیں کہ کتنا حصہ نالج کا ظاہر ہوگا, کتنا رہ جائے گا. توجہ کیجئے گا. ہم نے کہا پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ علم کے ٹائپس ہوں, قسمیں ہوں, کائنڈس, 27 طرح کے علم ہوں گے, اور جب امام آئیں گے اس سے پہلے 2 طرح کے علم صرف ظاہر ہو سکیں گے. پرسنٹیج نہیں, کتنا علم نہیں, وہ بھی نہیں بیان کیا جا رہا ہے. 2 طرح کے علم. اب ہم جو اس وقت دیکھتے ہیں 2 ہی طرح کے علم ہیں. یا وہ علم ہے جو گاڈ میڈ ہے, یا وہ علم ہے جو مین میڈ ہے. یا یہ کہا جائے کہ جو چیزیں گاڈ میڈ ہیں اس پر ریسرچ کرنا سائنس ہے, جو چیزیں انسان خود بنا رہا ہے اس کی اسٹڈی جو ہے ٹیکنالوجی ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی یہی 2 ٹائپ کے علم ہیں. اس میں ہزاروں فیلڈز ہیں پھر اندر, مگر علم یہ 2 ہیں. اب جب امام آئیں گے اس طرح کے 25 اور ظاہر کریں گے.
توجہ کیا آپ نے؟ جب یہ دو ہیں اس طرح کے 25 اور، اب اس کو کیسا 25 کیسے مثلا کیسے امیجن کریں گے؟ کون سا 25؟ وہ کیا ہوں گے 25 بھائی؟ یا تو سائنس ہے کوئی چیز یا ٹیکنالوجی ہے، اب اس کو کوئی تیسری چیز تو ہو نہیں سکتی. کہا یہ بالکل آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تیسری چیز نہیں ہو سکتی، جیسے 200 سال پہلے اگر کسی سے کہا جاتا تھا کہ پلین ہوگا ہم اڑیں گے تو وہ کہتا کہ نہیں ہو سکتی. تو جیسے وہ امیجن نہیں کر سکتا تھا ان دو علوم کا، ایسے ہی ہم آج امیجن نہیں کر سکتے ان 25 علوم کا جو امام لے کر آئیں گے. لیکن اس کے بعد جو یہ بات کہہ رہے تھے آپ اس پہ غور کیجئے کہ کمبینیشن ان دو علوم کا، اللہ اکبر، سائنس اور ٹیکنالوجی، ان دو علوم کے کمبینیشن سے ہر چیز، اس میں جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں ہے اس کے اندر. آپ کی جو کار ہے سائنس بھی ہے اس میں، ٹیکنالوجی بھی ہے اس میں. آپ جتنی بھی لگژری آج لائف، آج جتنا ایڈوانسمنٹ ہے سائنس کا، اس میں کیا ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی دونوں ساتھ ہیں. تو سوچو جب دو ٹائپ کے علوم کے کمبینیشن سے انسان یہاں تک پہنچا ہے تو وہ دن کیسا ہوگا جس میں 25 کمبینیشن اور شامل ہو جائیں. اب جب یہ شامل ہو جائیں گے تو اب جب یہ کہا گیا ہے کہ امام آئیں گے تو یہ زمین جنت بن جائے گی، اب اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ علم اتنی ترقی کر چکا ہوگا کہ ترقی کے باوجود صرف 2 علوم اور اس کے بعد تو 25. جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے جا کر خاص طور پر یہ دیکھا کہ لفظ کیا ہے، حدیث کا لفظ کیا ہے. توجہ کیجئے کہ سب علمی چیزیں ہیں. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے ڈسکشن کیا کریں. میں نے جا کر غور کیا تو کیا نکلا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ 27 ٹائپ کے علوم ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ 27 قسم کے ہوں گے، 27 پارٹس ہوں گے. جتنے بھی آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن ملتے ہیں یہی ہیں سب، اردو میں بھی یہی ہے. ہم نے کہا کہ ہم اوریجنل دیکھیں کیا ہے، اس لیے کہ اس نے جو بات کہی واقعاً دماغ کے ذریعے کھول لیے. اب جو ہم نے دیکھا تو کیا تھا؟ امام نے فرمایا ہے کہ 27 حرف ہوں گے اور انسان اس وقت تک صرف 2 حرف ڈسکور کر چکا ہوگا، 25 حرف ہڈن ہوں گے. ہم نے کہا یہ تو بات اور پیک پہ پہنچ گئی. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آج انسان جتنی بھی ترقی کر لے اور فخر کرے اپنی ترقی کے اوپر، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے صرف 2 لیٹر ہیں. جب 2 لیٹر اے اور بی، چلو بناؤ کوئی جملہ اے اور بی سے بناؤ، اے اور بی کو ملا کر کوئی جملہ بناؤ. کبا، بابا، باب اور باب، صرف لمیٹڈ. اور اس کے بعد زیادہ بناؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. ایسی آوازیں نکلیں گی کہ تمہارے علم پہ بھی شک ہوگا، عقل پہ بھی شک ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 کا کمبینیشن لمیٹڈ ہے. اب سوچو کہ اگر ان 2 میں 25 لیٹر اور شامل ہو جائیں اور یہ اگر 27 ہو جائیں، ان سے اگر تم جملے اور ورڈز اور الفاظ بنانا شروع کرو تو ڈکشنریز کے دامن اس کے لیے تنگ ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ یعنی پھر ملینز آف ورڈز بنیں گے کس چیز سے؟ تو اس کو یوں کہوں، اب یہ میرے جملے یہ اس کے نہیں ہیں، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ترقی جتنی بھی کر لو گے تم، صرف 2 لیٹر ہیں تمہارے پاس، 2 حرف. 25 امام آ کے ظاہر کریں گے. یعنی جب تک امام نہیں آئیں گے انسان کتنی بھی ترقی کر لے گونگا ہی رہے گا. بھائی توجہ کی کہ نہیں آپ نے؟ انسان گونگا رہے گا، ڈم، بول نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس 2 ہی لیٹر ہیں. اب کتنی بھی ترقی کرو تمہارے پاس 2 ہی لیٹر ہیں. یہ علم کے 2 لیٹر ہیں. امام آ کر 25 اور ظاہر کریں گے. سوچو جب امام آئیں گے تو دنیا کا کیا عالم ہوگا اور ترقی کی کیا حالت ہوگی اور علم کہاں جائے گا اور سائنس. تو پھر اب انہوں نے ایک ذکر اور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کمبینیشن میں ایک جادو ہو. اب جادو تو ایک ایسا علم ہے جو حرام علم ہے.
مگر جادو ہے ایک علم، جادو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے جادو جیسی کوئی شے ہو. ابھی جس امیجنیشن ہے، ورنہ ہم کو کیا پتا کیا ہوگا. وہ 25 علوم جو امام ظاہر کریں گے خدا جانے کیا ہوگا. اتنا معلوم ہے کہ جب امام آئیں گے تو اب دوسری حدیث بس یہ سن کر آپ کی زحمت تمام، تاکہ آپ یہ ریلیٹ کریں کہ امام کے آنے کے لیے ہم کو جو تیاریاں کرنی ہیں اور جو دنیا کے جو حالات بنیں گے امام جب آئیں گے، تو اب وہ دوسری حدیث بھی اسی سے ملی ہوئی. جو بات میں نے شروع میں کہی تھی اس سے ریلیٹ کر کے بات تمام. حدیث یہ ہے کہ اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس الناس فاكتمل بها عقولهم. جب ہمارا امام، ہمارا آخری ہمارے سلسلے کا امام آئے گا، وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا. ہاتھ رکھتے ہی ان کی عقل مکمل ہو جائے گی. یہ حدیث ہے. اب میں سوچ رہا کہ ہاتھ کیسے رکھیں گے امام؟ آؤ بھائی تمہارے ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھیں. بلیسنگ، عقل کامل ہو رہی ہے، اس کی ہو گئی، اس کی ہو گئی، اس کی رہ گئی. نہیں، علی رؤوس الناس، لوگوں کے سروں پہ. یعنی لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ بے ایک وقت سب کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ ہاتھ رکھنے کا مطلب فزیکل ہاتھ رکھنا نہیں، انسانوں کی رہبری اور سرپرستی کرنا. جب امام آ کر انسانوں کی سرپرستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی عقل کامل ہوگی. بس بات ختم ہو گئی. لطف لیجئے گا اس کا بعد میں چاہے، اگر ابھی نہ رہ سکیں تو. دیکھیں جب عقل کامل ہوگی، اب سمجھ میں آیا. جب یہ کہا جاتا ہے، اور جو حدیث ہیں، امام جب آ جائیں گے تو پوری دنیا امام کو مان لے گی، امامت کو تسلیم کر لے گی. کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا پوری زمین پر کہ جو امامت کا منکر ہو. سب امام کو مان لیں گے. یہ کیسے ہوگا سب امام کو مان لیں گے؟ سب نے رسول اللہ کو مانا نہیں، سب امام کو کیسے مان لیں گے؟ رسول اللہ کو اس لیے نہیں مانا کہ رسول اللہ صرف تلاوت کرتے رہے، تزکیہ نفوس کرتے رہے، لوگ قبول نہیں کر رہے تھے. اب جب امام آئیں گے تو امام جب سرپرستی کریں گے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ لوگوں کی عقل مکمل کریں گے. اما جب عقل مکمل ہو جائے گی پھر کون ہے جو امامت کا انکار کرے گا؟ بات سمجھ آئی؟ امامت کا انکار ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کی عقل مکمل نہیں ہے. غدیر میں لوگوں نے مانا کیوں نہیں؟ رسول اعلان کرتے رہے، نہیں مانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ نہیں مانے؟ اس لیے کہ عقل مکمل نہیں تھی میرے بھائی. جن کی عقل مکمل ہوتی گئی وہ امام کو امام مانتا گیا. آخری زمانہ ایسا آئے گا جب امام زمانہ سرپرستی فرمائیں گے تو ہر انسان کی عقل مکمل ہوگی. جس کی عقل مکمل ہوتی جائے گی وہ امام کو امام مانتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بزان محترم، یہ بہت عظیم رات ہے. ایسی رات ہے جو خواہشات آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، ان کو اللہ پورا کرنے والا ہے. اور پھر آپ کا براہ راست رابطہ ہے. آپ خط لکھتے ہیں امام کو، اپنے حالات بیان کرتے ہیں امام سے، امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنا عریضہ. اتنی بڑی بات ہے. جتنے بھی امام کے چاہنے والے پوری دنیا میں اس وقت مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ان کو بھولیے گا نہیں اپنے عریضے میں. عریضے کا اسٹارٹ ہی اس طرح کیجیے گا کہ مولا پہلے آپ تشریف لے آئیں، بس یا اللہ ہمارے امام کو بھیج دیں، اور مولا ہم آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے اصحاب میں ہمارا شمار ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جو دعا ہو وہ مومنین جو جہاں جہاں ہیں، جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ عراق میں روز قتل و غارت گری ہے، سیریا میں روز شیعوں کو خاص طور پر صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا کی نگاہوں کے سامنے سب ہو رہا ہے. ابھی مصر میں تو مسلسل یہ ہو ہی رہا تھا، لیکن ابھی جو واقعہ آج ہوا ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے. کہ وہ اسی طرح جیسے آپ جمع ہوئے ہیں آج شب ولادت امام کے موقع پر، اس موقع پر وہ سب جمع ہوئے، امام کا ذکر کر رہے تھے، اعمال کر رہے تھے، اور ایک بہت بڑے مجمع نے، ایک گروپ نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے تھے، لکڑیاں لیے ہوئے تھے، تلواریں لیے ہوئے تھے، جا کے ان کو، اور اس کی ویڈیو ہیں، دیکھی نہیں جاتی ہیں. یہ انداز سے اتنا صرف لکڑیوں سے مارا ہے سامنے ہی.
اور یہ ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت بھی موجود ہے. اس طرح یہ صرف ایک واقعہ، اگر آپ اس وقت جا کر دیکھیں تو اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ دیکھی نہیں جا سکتی، انسان کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اکثریت زیادہ تر شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ ظالم کون ہے؟ یہی یزیدی فکر کے افراد، یہ تکفیری لوگ. پروردگار ان کو ذلیل و خوار اور نست نابود فرما دے. اور جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان حالات میں، جس صرف جرم تشیع میں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. جو ان حالات میں زخمی ہوئے ہیں یا قید میں ہیں یا ظالموں کے اسیر ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما، ان کی آزادی کے اسباب مہیا فرما. اور پروردگار اس مجمع میں جو مؤمن ہے، جو آیا ہے، مؤمن مؤمنہ، یہ بچے، یہ بڑے، یہ نوجوان اپنے امام کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، پروردگار جلد سے جلد ہمارے امام کو اس دنیا میں ظاہر طور پر بھیج دے. خداوندہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما. ان سب کے دلی مقاصد اور حاجات کو، ان کی دعاؤں کو پورا فرما. آج یہ جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہیں پروردگار، جو یہ کہہ سکے ہیں اور جو اپنی زبان پر حاجتوں کا ذکر نہیں کر سکے ہیں، تو پروردگار ہر حال سے ہر مومن کے واقف ہے، دلوں کے حالات سے واقف ہے. پروردگار خواہشات سے واقف ہے، تو مومنین کی ضرورتوں سے واقف ہے، تو ان کے بہتری کس شے میں ہے اس سے تو واقف ہے. خداوندہ جو ان کے حق میں، سب کے مومنین کے حق میں، ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے، خداوندہ ہمارے حق میں وہی فیصلہ فرما آج کی رات. اور ہمیں امام کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما. ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما. اس IIC کے ایکسپینشن کے لیے جو کوششیں ہم لوگوں نے شروع کی ہیں، اس کی تکمیل کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع